أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم. گزشتہ ہفتہ ہم نے تفسیر کی سب سے آخری آیت اختیار کی تھی، وہ ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ تمہارے رب کی جانب سے جو کچھ اترا ہے، تمہارے رب کی جانب سے جو بھی کچھ آیا ہے بالکل حق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت رات ہے، آپ یہ کہنے لگے کہ یہ دن ہے تو یہ مانا جا سکتا ہے، اس کے رات ہونے میں شک ہو سکتا ہے۔ اس وقت آپ دادری میں ہیں لیکن کوئی کہنے لگے آپ بلند شہر میں ہیں تو ہاں جی ہم کی بات ایک دفعہ کو مان سکتے ہیں، لیکن میرے رب نے جو کچھ فرمان دیا، جو کچھ اتارا ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں دنیا میں جو اتارا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بھی کچھ نکالا ہے وہ بالکل برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والے نہ بنے، نہ ہی اپنے قول کے ذریعے، نہیں یعنی اپنے بول کے ذریعے، اور نہ ہی اپنے فعل یا اپنے کاموں کے ذریعے، نہ ہی اپنے بول کے ذریعے اور نہ ہی اپنے کاموں کے ذریعے۔ کیسے میں نے بارہا شاید آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جی ٹی روڈ پہ پولیس والے ہیں، دھارا 144 ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر جائیں گے تو پولیس والے پکڑ کے پیٹ دیں گے یا بند کر لیں گے۔ اخبار میں پڑھا، سنا ہے آپ نے، سب سے بڑے بڑے لوگوں سے سنا ہے، معتبر لوگوں سے سنا ہے، تو آپ نے یقین کر لیا۔ اچھا میری بات اب بتائیے کہ اس کے معلوم ہونے کے باوجود کیا آپ جی ٹی روڈ پہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ بھیا جاتے ہی پولیس والے تشریف لال کر دیں گے۔ نہیں سمجھ میں؟ اگر اس کے باوجود اگر آپ جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ کے والد نے سمجھا، آپ کے چاچا نے سمجھا، آپ کے بڑے بھائی نے سمجھایا، محلے کے بڑے جو انہوں نے سمجھایا کہ نہیں جانا، اس کے باوجود اگر آپ گئے ہیں تو واپسی پر جب پٹائی ہو گئی آپ کی، تھانے سے بیرون کرا کے چھڑا کے لے کے آئے، تو اگر آپ سے پوچھا جائے کیوں گیا تھا، میں تجھے منع نہیں کرا تھا، تو کہا بھائی آپ نے تو ہمیں منع کیا تھا، ہمیں پورا یقین، آپ کی بات میں پورا یقین تھا، تو پھر گیا کیوں تھا؟ تو اب جو اس نے جو حرکت کی ہے، اس کی حرکت اس بات کو بتاتی ہے کہ یا تو اس نے ان بڑوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا یا پھر ان بڑوں کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے نا۔ اب قرآن میں آپ سے جو کچھ بتایا، اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث کی شکل میں جو کچھ اتارا، اب اس پر آپ کے لیے زندگی کی گائیڈ لائن بنا دیا، اب آپ کو اس کے اوپر چلنا ہے، یہی تو ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو بھائی فرشتے تیار ہے، ڈنڈے لے کے، سانپ تیار ہے، اونٹ کی گردن والے سانپ، اتنے بڑے بڑے سانپ تیار ہیں، جہنم تیار ہے، حلیم مزید اس کے تیار ہے۔ اب اگر آپ اس قرآن کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے میں جاتے ہیں تو بات تو ہوئی آپ کے لیے، یا تو قرآن کی بات کو آپ نے نظر انداز کر دیا، قرآن کو اٹھا کر آپ نے بالا پوشت ڈال دیا، آپ نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی قرآن کو اٹھا کر، یا پھر آپ نے قرآن پر بھروسہ نہیں کیا۔ دونوں میں سے کوئی ایک بات، یا تو آپ نے قرآن کو نظر انداز کر دیا یا پھر آپ نے اس پر پوری طرح سے یقین نہیں کیا۔ اب آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے گریبان میں خود جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس درجے میں ہیں، کس دہانے پر کھڑے ہیں۔ دو میں سے کوئی ایک بات ہے،
یہ تو قرآن کا ہمارا یقین نہیں ہے، یا پھر ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے بس۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ اور ہر امت کے لیے ایک رخ متعین کیا گیا ہے، ہر امت کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ایک رخ متعین کیا گیا ہے۔ یہاں تو نماز کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو رخ متعین کیا گیا ہے، ہمارا رخ اتر کی طرف، نماز کی طرف، نماز کے وقت ہے نا ہمارا رخ کی طرف ہوتا ہے، اتر کی طرف ہوتا ہے نا، ہمارا رخ کی طرف ہوتا ہے، اتر کی طرف ہوتا ہے کہ نہیں، پشچم کی طرف۔ اب بول کیسے کچھ نہیں رہے، یا میں یہاں بیٹھ کے کچھ بھی کہہ دوں وہی صحیح ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا مت سننا، یہ اندھک والا حساب نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن آپ کے سامنے بار بار قرآن رکھا اسی لیے جا رہا ہے کہ آپ خود بھی سمجھے آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمارا رخ ادھر ہے نماز کے وقت پچھم کی طرف، قبلے کی طرف۔ ایک زمانے میں ایک امت آئی، اس کے لیے اللہ کے رب العزت نے اتر کی طرف کر دیا تھا، یروشلم کی طرف۔ پھر کسی کے لیے دکن کی طرف، عیسائی آئے تو یروشلم کی پشت کی جانب کر دیا تھا۔ اب مسلمان میں امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے توریت میں ہی نازل کر دیا تھا کہ آخری نبی آخر الزماں کی جو امتی ہوگی اس امتی کا رخ کعبے کی طرف، ادھر کعبے کی طرف ہو۔ تو ہر امتی کے لیے ایک رخ متعین کیا گیا ہے، فاستبقوا الخیرات۔ لہٰذا تمہیں اس چکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم عیسائی سے مت لڑو کہ تمہارا رخ ادھر کیوں ہے، یہودی سے مت لڑو تمہارا رخ ادھر کیوں ہے، تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس تمہارا کام کیا ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر رخ کر دیا، نماز ادا کرو، فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں آگے بڑھو۔ کیا کرنا ہے؟ اچھے کاموں میں آگے بڑھو۔ اختلاف کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں، عورتوں والی بات آج کل مردوں میں آ چکی ہے۔ جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے 2.5 گھنٹے تک ایک جگہ بیٹھ کے 2.5 گھنٹے تک فلاں کی لونڈیا، فلاں کا لونڈا، فلاں کا آدمی، فلاں کا یہ ساری برائیاں کرنے کے بعد چلی کہتے چل بہن کیا ضرورت ہے ہم کسی کی برائی کر کے اس کی برائی لے لیں گے۔ یہی آج کل مردوں کی ہو گئی ہے۔ چائے کی دکان میں بیٹھ کے وہ پوری دنیا کی ساری BBC نیوز وہیں پہ چلا دیتے ہیں۔ آپ کو جو خبر اخبار میں نہ ملے چائے کی دکان میں بیٹھ جائے وہیں مل جائے گی۔ آپ کو نوئیڈا میں کس کونے میں کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس کے گھر میں چھاپا پڑا، کس کے یہاں کیا ہو، ساری خبر چائے کی دکان میں۔ یہ بھائی عجیب بات ہے، پتہ نہیں کون سا چینل ہو، کہاں اتنے میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں، ان کے مردوں کے اندر ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ان سب چیزوں کی۔ آپ اچھے کاموں میں آگے بڑھیں، کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے اس کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا یہ کہ میں کیا کر رہا ہوں، شبیر کیا کر رہا ہے، سب سے پہلے شبیر کو یوں دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے تو دیکھتا پھر رہ کہ وہ زید کیا کر رہا ہے، عمر کیا کر رہا ہے، بکر کیا کر رہا ہے، خالد کیا کر رہا ہے، اسے یہ نہیں پتا وہ خود کیا کر رہا ہے، اپنا پتا نہیں ہے، دوسرے کو دیکھتے پھر رہے۔ فاستبقوا الخیرات، خود اچھے کاموں میں آگے بڑھتے رہو۔ اچھے لوگوں کی تلاش کبھی پوری نہیں ہوتی اس شخص کی جو خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کر رہا کہ کوئی اچھا آدمی ملتا ہی نہیں، کوئی اچھا آدمی ملتا ہی نہیں۔ ارے بھائی کیوں ڈھونڈو کوئی اچھا آدمی، خود اچھا بن جاؤ، ہو سکتا ہے کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ ہم خود اگر اچھے بن جائے تو جو لوگ اچھا آدمی ڈھونڈ رہے ہیں انہیں اچھا آپ جب مل جائے گے تو ان کی تلاش مکمل ہوگی ہی نہیں۔ تو خود اچھے بن جائے تاکہ کسی کی تلاش مکمل ہو جائے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کہیں بھی رہو، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ تم سب کو کیا کر لیں گے، جگہ جمع کر لیں گے۔ ایک واقعہ ہے حدیث شریف میں، ایک واقعہ ہے نسائی شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے کہ ایک شخص پوری زندگی گناہ کرنے کے بعد، فضائل اعمال میں بھی غالباً یہ واقعہ موجود ہے، غالباً پوری زندگی اتنے گناہ کیے، بے گناہ کرنے کے بعد موت کا وقت جب آیا تو اپنے بیٹے کو اس نے وصیت کی کہ بیٹو دیکھو میں نے پوری زندگی اتنے گناہ کیے، اللہ کے یہاں تو میری جو ٹھگائی ہونی ہے وہ تو بھیا کوئی نہیں جانتا کتنی ہوگی، تو ایک کام کرنا، میرے مرنے کے بعد مجھے جلا کر، مجھے دفنانا مت، یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں، مجھے جلا کر میرے لاش کی جو راکھ ہے اس راکھ کو کچھ کو سمندر کے پانی میں ڈال دینا، بیچ سمندر میں جا کے کچھ کو زمین میں جگہ جگہ سے اڑا دینا، کچھ پہاڑیوں میں ڈال دینا۔ اچھا نے ایسے کیا، اللہ تعالیٰ کو یہاں کیا، جب وہ ولم تک شیئا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، جب تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو اسے اب تو
صحابی اب کیا دقت ہے، اب تو کون سا راک تو ہے وہ، اللہ نے اکٹھا کروا دیا. مرج البحرین یلتقیان، سمندروں کو بھی اللہ ملا دیتا ہے. تو اللہ نے جب ملا دیا اور اسے اکٹھا کر کے اسے پوچھا اب بتا کیا ہوگا، تو انہوں نے تو اپنی لاش کی کچھ راک سمندر میں ڈلوا دیا، ہوا میں اڑوا دیا، پہاڑ میں ڈلوا دیا. اب پتہ کیا یا اللہ کیا کروں، میں نے تو سوچا کہ شاید اس طرح سے چھٹکارا پا جاؤں گا، تو اس طرح کوئی چھٹکارا پاتا میرے ساتھ سے، اللہ پتہ تو تھا مجھے چھٹکارا پاؤں گا نہیں، لیکن کوشش کرنی تھی. کیوں؟ اللہ گناہ بہت کیا تھا، گناہ بہت کیا تھا، بس تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا تھا. میرے بھائیوں مسلمانوں، کچھ نہیں، نماز نہیں پڑھ رہے مت پڑھیے، شراب پی رہے، غیبت کر رہے، روزہ چھوڑ رہے، کوئی بات نہیں، کرتے رہیے، پر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہنا. یہ احساس اپنے دل میں پیدا کر لیجیے کہ مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کس دن کھڑا ہونا ہے جس دن میرے جسم میں ایک کپڑا تک بھی نہیں ہوگا، اس دن میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور یہ زبان اس دن تالا لگ جائے گا اس زبان میں، اس دن میرے ہاتھ بولیں گے، میرے پیر بولیں گے، میری آنکھ بولے گی، میری ناک بولے گی، میرے کان کہیں گے. اس دن کے لیے ڈرتے رہنا. بس گناہ جتنی مرضی کر لو، رب کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا کافی ہے، کافی ہے، اور کچھ نہیں چاہیے. کرتے رہیے، تم جہاں بھی رہو، یأتیکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے. ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام، اور اب تم ادھر بھی سفر کو نکلو، چاہے تم کشمیر چلے جاؤ، چاہے تم پاکستان چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ، سعودی چلے جاؤ، کہیں بھی کسی بھی ملک پہ چلے جاؤ، ایشیا سے نکل کر آپ یورپ چلے جائیں، انٹارکٹیکا نکل جائے، آسٹریلیا نکل جائے، کہیں بھی جائیں، منگل میں بھی پہنچ جائے. ایلن ماسک نے پلاٹنگ کر رکھی ہے منگل گرہ میں، وہاں بھی اگر پہنچ جائے پھر بھی کیا کرنا ہوگا، مسجد حرام کی جانب آپ کو چہرہ کر کے نماز ادا کرنی ہوگی. اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، جو کعبے کا جو رخ ہوتا ہے نا، وہ کبھی کبھی نماز ادھر ادھر پڑھتے ہیں مسجد میں نماز، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، صرف غور سنیے اور یاد رکھیں کہ کبھی ایسا موقع ہوتا ہے آپ پھیری پھیرنے چلے گئے، وہاں نماز کا وقت ہے، تو آپ نے کہیں خالی جگہ دیکھ کے آپ نے ایک چادر بچھائی اور نماز ادا کر لی. تو قبلے کے رخ میں کوئی ضروری نہیں کہ پرفیکٹ قبلے کے رخ میں ہونا بالکل ضروری نہیں ہے، ذرا تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر تھوڑے بہت ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. مان لیجیے یہاں نماز ہو رہی ہے، اب یہ جو مدرسہ ہے ادھر، یہ ادھر جمعے کے دن بھیڑ ہو جاتی ہے، تو صفحے کبھی کبھی ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہے، تو کوئی حرج نہیں، تھوڑی بہت ٹیڑھی ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. بس بیت اللہ کا رخ ہونا چاہیے، پرفیکٹ ادھر ہی ہونا ضروری نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور جو اللہ تمہارے رب نے تمہارے عطا کیا ہے وہ بالکل حق ہے. وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب بالکل بھی غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، سب کچھ پتا ہے. تم جو عربی میں ایک کہاوت ہے، انف فی الماء استن فی السماء، ناک پانی میں اور تشریف آسمان میں. اس کو ہماری ہندی زبان میں اس کو بہت گندے لفظوں میں بولتے ہیں، اگرچہ وہی صحیح ہے، میں پورا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے. وہ کہتے ہیں سر سجدے میں اور باقی دغا بازی میں، بولتے ہیں سر سجدے میں اور باقی دغا بازی میں. یہ محاورہ اگرچہ لفظ گندا ہے لیکن ہے حقیقت کہ ہمارا رخ تو قبلے کی طرف. ہم نے تو ٹوپی پہن لی، کرتا پاجامہ پہن لیا، مولوی بن گئے، مولانا شبیر صدری اور پہن لی تو اور تگڑے مولانا، پگڑی پہن لی تو بھیا ان سے بڑے مولانا کوئی نہیں ہے. لیکن اندر کھانا چل کیا رہا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے، اصل رخ کا تذکرہ یہاں پر یہی ہے. جو رخ ہے نا، رخ کا تذکرہ اصل یہاں ہے، جو دل میں کیا چل رہا ہے. ورنہ صحرا میں، بیابان میں، جنگل میں ایک شخص پورا کی طرف مڑ کے نماز ادا کر لے، اسے پتہ نہیں ہے، پچھم کی طرف پورا کی طرف مڑ کے نماز ادا کر لے، نماز نہیں ہو جائے گی اس کی. کیونکہ اس کا یہ جو رخ ہے، یہ جو رخ ہے، یہ رخ حرام کی طرف بھی ہے، اللہ کے جانب بھی ہے، اس لیے اس کی نماز بھی ہو جائے گی. اس لیے اصل تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر نہیں کر رہے ہیں.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، جدھر بھی جاؤ مسجد حرام کی طرف جانے مڑ کر نماز ادا کرنا. وحيث ما كنتم، اور تم جہاں بھی گھومو جدھر بھی گھومو، فولوا وجوهكم شطرا، تو اپنے چہروں کو اسی جانب گھما دو. لئلا يكون للناس عليكم حجة، تاکہ لوگوں پر تمہاری کیا ہو جائے، حجت قائم ہو جائے. الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، اور جو لوگ کیا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں تو ان سے تم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ تم پر کیا کر رہے ظلم کر رہے ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ نہیں؟ عجیب بات ہے. جو تم پر ظلم کر رہے ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. واخشونی، مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو. محمد اب بھی مجھ سے ڈرو، اب بھی مجھ سے ڈرو. انشاءاللہ اس کی تفصیلی بات آئندہ ہفتے کروں گا، بس ترجمہ کر دیتا ہوں. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اگر تم یہ حرکت کرو گے نا، یہ کرو گے کہ تم پر ظلم تو ہو رہا ہے، ظالم سے پھر بھی ڈر نہیں رہے ہو. ڈر کس سے رہے ہو؟ مجھ سے ڈر رہے ہو. تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کروں گا. اگر تم ظالم سے ڈرنے لگے تو پھر یہ ختم. اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو مکمل نہیں کرے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر مکمل طور پر باقی رکھے اور ہدایت پر قائم دائم رکھے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.